بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس نے دشمن کی 720 فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں۔ فلسطین کی اسلامی استحکامتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے گزشتہ ہفتے 15 سے زیادہ فوجی کارروائیوں میں غاصب فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ ہم نے جنگ کے آغاز سے اب تک دشمن کی 720 فوجی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ القسام بریگیڈز کے مجاہدین دشمن کی بختربند گاڑیوں کو نشانہ بنانے اور گھات لگا کر غاصب فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن مسلسل اپنی حماقتوں اور تاریخی غلطیاں دہرا رہا ہے کیونکہ اسے ملت فلسطین کے حقائق کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ اس کے تمدن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن اگر اپنے قیدیوں کو زندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس جنگ روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی فوج نے ایک بیان میں اپنے 2 فوجیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا جو شمالی و جنوبی غزہ کی پٹی میں زمینی جنگ میں مارے گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے ہلاک ہونے والے اپنے فوجیوں کے ناموں کا ایک ایک کر کے اعلان کر رہی ہے اور اس کی وجہ بھاری تعداد میں ان کے فوجیوں کی ہلاکت اور اس پر عوامی رد عمل کا خوف ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن کے وزیر دفاع کی اسرائیل کو دھمکی۔ محمد ناصر العطافی نے کہا ہے کہ اگر صہیونی حکومت غزہ اور فلسطین پر حملے بند نہیں کرتی اور اس کا محاصرہ ختم نہیں کرتی تو ہماری فورسز کے پاس اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ کے نہتے اور مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں یمنی فورسز نے بحیرہ احمر میں آمد و رفت کرنے والے اسرائیلی بحری جہازوں یا اس کے ساتھ تعاون کرنے والے بحری جہازوں پر حملہ کیا ہے۔ یمنی فورسز کا کہنا ہے کہ جب تک کہ جہاں اسرائیل غزہ کے خلاف اپنے حملے بند نہیں کرتا بحیرہ احمر میں اس حکومت کے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سلامتی کونسل پھر غزہ پر اسرائیلی حملے رکوانے میں ناکام۔ UN سیکرٹری کونسل پھر غزہ پر اسرائیلی حملے رکوانے میں ناکام ہو گئی۔ امریکہ نے روسی ترمیم ویٹو کر دی۔ قرارداد میں حملے رکوانے کا جملہ شامل نہ ہو سکا۔ روس نے قرارداد میں حملے روکے جانے کا جملہ شامل کرنے کی ترمیم پیش کی تھی۔ سلامتی کونسل نے روسی ترمیم کے بغیر غزہ کی امداد کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے جبکہ روس اور امریکہ نے حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کے مطابق فلسطینیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی یقینی بنائے جانے اور اقوام متحدہ امداد کی تقسیم کی نگرانی کے لیے ایک اہلکار مقرر کرے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ امداد کی فراہمی کے لیے غزہ کے تمام راستے کھولے جائیں، غزہ میں ایندھن فراہم کرنے کی اجازت دی جائے اور تمام فریقین قیدیوں اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 886 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ منظور کر لیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 2024 کے لیے 826 ارب ڈالر کا دفاعی بجٹ منظور کیا ہے۔ بجٹ میں مختص کی گئی مجموعی رقم وزارت دفاع، توانائی، محکمہ خارجہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز سروسز پر خرچ کی جائیں گی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بجٹ میں $800 ملین یوکرین کی مدد کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین، اسرائیل اور ایشیا پیسیفک کے لیے 106 ارب ڈالر مختص کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم انہیں کانگریس سے تعاون حاصل نہ ہو سکا۔ دفاعی بجٹ میں مجموعی طور پر 3% اضافہ کیا گیا ہے۔ سروسز سے وابستہ اہلکاروں کی تنخواہوں کی مد میں
5.2% اضافہ تجویز کیا گیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نااہلی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بغاوت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ یہ معاملہ عدالت پر چھوڑتے ہیں کہ آیا 14ویں ترمیم کا سابق صدر پر اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کولوراڈو عدالت سے نااہلی چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں اگلے برس نومبر میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملوں میں ایران ملوث ہے، امریکہ نے الزام عائد کر دیا۔ امریکہ نے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حوثیوں کے میزائل حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام ایران پر داغ دیا۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کی ترجمان کا کہنا تھا کہ یمنی حوثیوں کے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں میں ایران ملوث۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کی ترجمان نے کہا ہے کہ یمنی حوثیوں کے بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں میں ایران ملوث ہے۔ ایران نے حوثیوں کو ڈرونز، میزائل اور تکنیکی معاونت فراہم کی۔ امریکی ترجمان نے الزام عائد کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ ایران بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کے منصوبہ بندی میں پوری طرح ملوث تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران طویل عرصے سے خطے میں عدم استحکام کے لیے حوثیوں کی حوصلہ افزائی میں اس طرح کی مدد کرتا آ رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملوں میں ملوث ہونے کے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا۔ خیال رہے کہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یمنی حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر کے راستے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر ڈرون حملوں کے بعد گزشتہ ہفتے امریکہ نے بحیرہ احمر میں جہازوں کی بحفاظت نقل و حرکت جاری رکھنے کے لیے 20 ملکی بحری فوج کے اتحاد کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جوہری ہتھیاروں کے تجربات کی تیاری، چین کا موقف سامنے آ گیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ چین اپنی جوہری تجربہ گاہ پر نیوکلیر ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ کے ثبوت میں ایک سیٹلائٹ تصاویر بھی شیئر کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کے شمال مغرب میں خود مختار علاقے سنکیانگ میں واقع جوہری سائٹ کے دوبارہ فعال ہونے کا امکان ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا یہ تجزیہ پینٹاگون کے ایک سابق تجزیہ کار کے فراہم کردہ شواہد پر مبنی ہے جو ایک معروف بین الاقوامی جغرافیائی انٹیلیجنس ماہرین اور چین کی جوہری سائٹ کے سیٹلائٹ تصاویر کا مطالعہ کرنے میں برسوں گزار رہے ہیں۔ خیال رہے کہ لوپ نور وہ علاقہ ہے جہاں چین نے 16 اکتوبر 1964 کو پہلا جوہری تجربہ کیا تھا۔ تصاویر سے لگتا ہے کہ چین جلد ہی مکمل جوہری تجربات یا ممکنہ طور پر ذیلی جوہری دھماکہ کر سکتا ہے۔ ذیلی جوہری دھماکے کے لیے دھماکہ خیز کیمیائی مواد کا استعمال کر کے جوہری دھماکوں کی نقل کی جاتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں مزید بتایا ہے کہ چین کی جوہری تنصیبات لوپ نور میں ہونے والی سرگرمیاں امریکہ اور چین کے تعلقات کے سب سے حساس لمحات میں سے ایک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی حماس کو 35 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 7 روزہ جنگ بندی کی پیشکش۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جن 35 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہے۔ قیدیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل نے حماس کو غزہ میں 7 روز کے لیے جنگ بندی کی پیشکش کر دی۔ دوسری جانب عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کو عارضی جنگ بندی پر تحفظات ہیں اور انہوں نے 7 کے بجائے 14 روز کے لیے سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 21,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں 2/3 اسرائیلی غزہ جنگ بندی کا معاہدہ چاہتے ہیں، سروے رپورٹ سامنے آ گئی۔ اسرائیلی روزنامہ ماریو کی طرف سے شائع ہونے والے لازار انسٹی ٹیوٹ کے سروے کے مطابق 67%
اسرائیلی حماس کے اسرائیلی اسیران کے لیے فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے حق میں ہیں، جس سے غزہ میں جنگ بندی ہوگی نے، جبکہ 22% جواب دہندگان نے کہا کہ وہ جنگ بندی کے بدلے ڈیل کرنے کے مخالف ہیں، جبکہ 11% جواب دہندگان نے کہا کہ وہ غیر یقینی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ 73% اسرائیلی جنگ بندی پر اتفاق کرتے ہیں، صرف ڈیل ہونے کے بعد، اور صرف 11% مذاکرات کے دوران جنگ بندی پر متفق ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔